دنیا کی ہر حکومت ایک ایجنڈے کے تحت وجود میں آتی ہے اور اس کو اس ایجنڈے پر کام کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی بقا کی فکر ہوتی ہے۔ کسی قوم میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اس قوم کے ہر فرد کے اندر قوم پرستی کا ہونا بہت ضروری ہے، خود پرستی کا نکلنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کیا مسلمان آج پستی کا شکار ہو چکا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ اگر ہم پچھلے کئی سالوں کا تجزیہ کریں تو بابری مسجد سے لے کر کے آج گیان ویاپی مسجد اور تاج محل تک کا اگر ہم پورا پس منظر دیکھیں تو واقعی یہی لگتا ہے کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے پستی میں جا چکے ہیں، اور ان کی پستی کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ آج ان کی اذانوں سے لوگوں کو دقت ہونے لگی ہے، ان کی اذانیں لوگوں کو تکلیف دے لگنے لگی ہیں، اور پھر ہوا بھی یہی کہ مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتروا دیا گیا، مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتار لیے گئے۔ جس اذان پر مسلمان کو فخر ہوتا تھا وہ اذان کی آوازیں بلند نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کے اندر ایک خوف اور ایک ڈر سا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ خوف ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کیا قدم اٹھایا جائے گا ہمارے خلاف۔ اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہے، لیکن کیا صرف حکومت کو اکیلے ذمہ دار ٹھہرانا صحیح ہے؟ اگر دیکھا جائے تو حکومت وہی کر رہی ہے جو اس کے ایجنڈے میں تھا، اور دنیا کی ہر حکومت ایک ایجنڈے کے تحت وجود میں آتی ہے اور اس کو اس ایجنڈے پر کام کرنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی بقا کی فکر ہوتی ہے۔ تو حکومت تو اپنی بقا چاہتی ہے، حکومت تو ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہے، اس لیے اس کو تو اپنے ایجنڈے پہ کام کرنا ہی ہوگا۔ اصل وجہ کیا ہے اور اصل ذمہ دار کون ہے؟ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نافع بن حارث بیان کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عسفان میں ہوئی، جو انہیں مکہ کا ذمہ دار مقرر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ آج کل آپ نے مکہ کا ذمہ دار کس کو مقرر کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن ابزی کو۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ ان کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ ایک غلام کو آپ نے مکہ کا ذمہ دار مقرر کر دیا ہے؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ قرآن کا قاری ہے اور وراثت کا علم رکھتا ہے، یعنی قرآن پڑھتا بھی ہے، قاری ہے، اور اس کے احکامات کا علم بھی رکھتا ہے، اس لیے میں نے اس کو مکہ کا ذمہ دار مقرر کیا ہے۔ اور سنو، تمہارے نبی کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور بہت سے قوموں کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ اس کتاب کو پکڑتے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ ان کو اوپر لاتا ہے، اور جو اس قرآن کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو اللہ ان کو پستی میں ڈھکیل دیتا ہے۔ تو آج مسلمانوں کی پستی میں جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھنے کا اتحاد سے کیا تعلق ہے؟ قرآن پڑھنے سے کیا اتحاد آ جائے گا؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے سے کیا اتحاد آ جائے گا؟ جی ہاں ناظرین کرام، دراصل اتحاد کے لیے ہر کسی قوم میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اس قوم کے ہر فرد کے اندر قوم پرستی کا ہونا بہت ضروری ہے، خود پرستی کا نکلنا ضروری ہے۔ یعنی وہ ہر فرد خود پرستی، خود کے بارے میں نہ سوچے، قوم کے بارے میں سوچے۔ یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے کسی قوم میں اتحاد لانے کی۔ جب قرآن سے مسلمان جڑے گا تو اس کے اندر ایمان و یقین پیدا ہوگا، آخرت کے تئیں وہ فکر مند ہوگا، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا، تو پھر وہ اپنی سیاست اور اپنی خود پرستی کو چھوڑ کر کے قوم کے بارے میں سوچنا، قوم پرستی کرنا اس کی مجبوری بن جائے گی۔ یہ قرآن ہمارے اندر جب ہم اس قرآن سے جڑیں گے تو یہ ہمیں یقین اور ایمان میں کامل کر دے گا، ہمارے اندر یقین اور ایمان پیدا کرے گا، اور اللہ کا ڈر، آخرت کی فکر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی، اور اس سے کیا ہوگا؟ دنیا کی لالچ ہمارے دل کے اندر سے نکل جائے گی، تو پھر ہم
اللہ کے بندوں کے بارے میں فکر مند ہوں گے، قوم کے بارے میں فکر مند ہوں گے، اور ہم قوم پرست بن جائیں گے، خود پرستی ہمارے اندر سے نکل جائے گی۔ بہت سارے لوگ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے، اتحاد کی باتیں کرنے کے لیے آئے، بڑی بڑی ریلیاں ہوئیں، تقریریں ہوئیں، لیکن اکثر دل ایمان و یقین سے خالی ہونے کی وجہ سے جب وہ اتحاد کی بات کرنے جاتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں خود پرستی چھپی رہتی ہے، یعنی ان کو خود کو ہائی لائٹ ہونا رہتا ہے۔ اس وجہ سے بجائے اتحاد آنے کے مسلمانوں کا نقصان ہی ہوا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی مسلمانوں کو اپنی پستی سے نکلنے کا بہت ہی آسان راستہ ہے کہ وہ قرآن پہ آ جائیں۔ قرآن ایک رسی کی مانند ہے، مضبوطی سے اس کو پکڑ لیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، خواہ تمہارے دین کے اعتبار سے ہو یا تمہارے سیاست کے اعتبار سے ہو، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں عروج عطا کریں گے، تمہیں اوپر لائیں گے۔ بہت آسان ہے، قرآن کو پکڑ لے۔ قرآن کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تلاوت کرے جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تلاوت کے حق کے ساتھ آج تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی ہیں، لیکن قرآن کیسا پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے، کوئی تجوید کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے۔ دنیا کی بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور اچھے انداز سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، جو کہ پڑھنے کا جو کچھ حق ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے۔ لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ہم قرآن کو پڑھنے کا پہلا ہی اسٹیپ نہیں پورا کر پاتے، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ تجوید کے ساتھ پڑھتے بھی نہیں، آگے اس کو اچھے انداز سے پڑھنا یا پھر اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ تو بات دور کی۔ یعنی اگر ہمیں اس پستی سے نکلنا ہے تو ہمیں قرآن والا بننا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، تاکہ اس قوم کا ہر فرد قوم پرست بنے، خود پرستی اس کے اندر سے نکل جائے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سیکھنا سکھانا، یہ عام کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ایسے ایجوکیشن سسٹم ہونے چاہیے جس میں قرآن کی تعلیمات بھی شامل ہو۔ ہمارے بچے اگر کسی اسکول میں پڑھنے جائیں تو وہ شروعات اقرأ بسم ربک الذی خلق سے کریں۔